والسلام على أولئك الذين اصطفى أما بعد وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها ولا أقول ألف لام ميم حرف ألف حرف لام حرف ميم حرف أو كما قال سيدنا وشفيعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین حضرات گرامی، اور اس پورے اجلاس کے روح رواں اور اجلاس کی زینت اور رونق اور اس پوری مجلس کی صدارت فرمانے والے ہمارے عزت مآب کرم فرما جناب ڈاکٹر سید محمد فاروق صاحب دامت برکاتہم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 10 منٹ کا وقت میرے لیے متعین ہے اور انشاءاللہ 10 منٹ میں ہی میں اپنی بات پوری کر لوں گا، اس سے 11 منٹ نہیں ہوگا تاکہ انتظام میں کسی قسم کا خلل نہ ہو۔ ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں 15 منٹ، تو آپ کی زیادہ نوازی۔ دوسری بات یہ ہے کہ پہلی مرتبہ اس اسکول میں حاضری ہوئی اور یہاں کے پرسکون ماحول کو دیکھنے کا اللہ نے موقع بخشا، اور خاص طور سے اسکول کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہماری ان بچیوں نے ناظرہ قرآن کی مکمل کیا۔ اس کے لیے ہم تہ دل سے ان تمام حضرات کو جنہوں نے محنتیں کی اور ان بچوں کے سرپرستوں کو کہ جنہوں نے نگرانی کی، تہ دل سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو بھی قبول فرمائے اور اسی طریقے سے ان کے اہل خانہ کو بھی اللہ تعالیٰ برکتوں سے نوازے۔ محترم حضرات، اس وقت کا جو یہ اجلاس ہے اس کا عنوان ہے جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور مجھے یہ حکم ملا تھا کہ عظمت قرآن کے موضوع پر آپ کو گفتگو کرنی ہے۔ تو جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، خاص طور سے ہماری یہ بچیاں کہ جنہوں نے قرآن کریم ناظرہ مکمل کیا ہے ان کے لیے بطور خاص ہے، اور باقی جتنے بھی اس مجلس میں حضرات موجود ہیں، چاہے وہ بڑے ہیں یا جوان ہیں چھوٹے ہیں، سبھی کے لیے، اور میں خود کو بھی اس کا مخاطب بناتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد گرامی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ، کہ قرآن کریم کا ایک حرف بھی جس شخص نے تلاوت کیا، یہاں خاص طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرأ کا لفظ استعمال کیا، اور جو اہل علم ہیں وہ جانتے ہیں، اور ہمارے ڈاکٹر صاحب کو تو خاص مناسبت ہے قرآن کریم سے۔ اکثر آپ حضرات میں سے جانتے ہوں گے، لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہیں اس سے واقفیت نہیں ہوگی کہ ڈاکٹر صاحب کی جو قرآن کریم کی لائبریری ہے، وہ وہاں جب آدمی جاتا ہے تو عقل حیران رہ جاتی ہے کہ قرآن کریم کے ساتھ تعلق اور لگاؤ نہیں، بلکہ قرآن کریم کے ساتھ آپ کو عشق ہے اور قرآن کریم کے ساتھ فدائیت والا تعلق ہے، کہ جس وقت قرآن کریم لائبریری دیکھتا ہے آدمی تو حیران رہ جاتا ہے کہ کس طریقے سے کہاں کہاں سے وہ قرآن کریم کے نسخے آپ نے دستیاب کیے، اور کیسی موٹی رقومات خرچ کی، اور اس رقم کو خرچ کر کے جہاں تک بھی ہو سکتا تھا امکانی حد تک وہ قرآن کریم کے نسخے حاصل کیے، اور میری اپنی دانش کے مطابق، میری جو معلومات وہ ناقص ہیں، لیکن میری اپنی دانش کے مطابق کم از کم ہندوستانی سطح پر تو میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، اور غالباً بر صغیر میں دوسرے ممالک میں بھی اتنی شاندار صرف اور صرف قرآن کریم کی نسبت پر ایسی لائبریری نہیں ملے گی۔ یعنی بڑی لائبریری ملے گی، مختلف کتابیں اور مختلف علوم و فنون کی کتابیں اس میں موجود ہوں گی، لیکن صرف اور صرف قرآن کریم کی نسبت پر کہ بڑے سے بڑا وزن کا قرآن کریم اور 2 گرام کا قرآن کریم، اور ڈاکٹر صاحب خوب اچھی طریقے سے، ظاہر سی بات ہے کہ جو جمع کر رہے ہیں اگر وہ اس موقع سے اس کی خصوصیات بیان کریں تو یقیناً ہمارے جو قلوب ہیں اس سے متاثر بھی ہوں گے، محظوظ بھی ہوں گے اور منور بھی ہوں گے۔ میں صرف 2 مرتبہ دہرادون کا سفر اسی لیے کیا کہ ڈاکٹر صاحب کی لائبریری ہم دیکھیں،
اور دونوں مرتبہ ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی اور بڑے تسلی اور اطمینان کے ساتھ ہم نے مکمل طریقے سے پورا دورہ کیا اس لائبریری کا، اور دور دور سے غیر ملکی مہمان بھی تشریف لاتے ہیں اس لائبریری کو دیکھنے کے لیے۔ میری آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ ضرور ایک مرتبہ اس کا معائنہ کریں، جن حضرات نے نہیں دیکھا وہ دیکھیں۔ قرآن کریم کی لائبریری کتنی عظمت اور احترام کا بالکل منہ بولتا ثبوت ہے کہ قرآن کریم کے ساتھ کیسا عشق ہے اس اللہ کے بندے کو، اور کیسا تعلق ہے قرآن کریم کے ساتھ، کیسا لگاؤ ہے۔ اور میرا یقین ہے کہ جب قرآن کریم کے ساتھ عشق ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے نوازشیں بھی ہوتی ہیں، عنایتیں بھی ہوتی ہیں۔ ایک شخص تھا، شراب پیتا تھا، شراب کے نشے میں جا رہا تھا، اتفاقی طور سے اس نے دیکھا کہ کوئی چیز گٹر سے بہہ کر کے جا رہی ہے۔ اسے محسوس ہوا کہ شاید کوئی کاغذ ہے، کوئی ورق ہے۔ اس نے جو نکالا شراب کے نشے میں ہے، لیکن وہ پڑا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس پر تو قرآن کریم کی آیت لکھی ہوئی ہے۔ اس کو صاف کیا اور صاف کر کے احترام اور ادب اور عظمت کے ساتھ اس ورقے کو، اس کاغذ کے پرزے کو اپنی دستار میں رکھ لیا۔ اللہ رب العزت کی رحمت خاص سے متوجہ ہوئی، شراب سے توبہ کی توفیق ملی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں میں اس کو شمار کر لیا، شامل کر لیا۔ تو میرے بھائیوں، جب ایک قرآن کریم کے ورقے کے ساتھ عظمت اور احترام کے تعلق سے اللہ کی ایسی رحمت خاص سے متوجہ ہو، تو ظاہر سی بات ہے قرآن کریم کے ساتھ اگر بالکل والہانہ عقیدت اور عظمت ہو تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوازشیں ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو جو حدیث شریف میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں من قرأ، کہ جس شخص نے قرآن کریم کا ایک حرف بھی پڑھ لیا، اور یہاں من حفظہ نہیں ہے، بچیوں کو خاص طور سے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ بچیاں حافظ نہیں بن سکتی تو اور انہوں نے ناظرہ قرآن کریم مکمل کیا ہے، تو اللہ کے رسول فرماتا ہے من قرأ حرفا من کتاب اللہ، کہ جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھ لیا تو اس کو اس کے بدلے ایک نیکی ملے گی، فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها، اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ عام حکم ہے، یہ عام حکم ہے کہ اگر عام حالت میں قرآن کریم کا ایک حرف پڑھا تو اس صورت میں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور حضرت علی کی روایت یہ ہے کہ اگر باوضو پڑھا، وضو کی حالت میں پڑھا تو 25 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت یہ ہے کہ اگر باوضو ہے اور نماز میں پڑھا، اگر باوضو ہے، اور ظاہر سی بات ہے نماز پڑھی جائے گی تو باوضو حالت میں پڑھی جائے گی، اگر نماز کی حالت میں قرآن کریم کا ایک حرف پڑھا تو حضرت ابن عمر کی روایت یہ ہے کہ پھر ایک حرف پر 50 نیکی ملتی ہے۔ اللہ رب العزت بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ تو آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا أَقُولُ أَلِف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ الف حرف، لام حرف، میم حرف، کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ اس طریقے سے صرف الف لام میم کے تلاوت سے، اور اس کے اوپر میں ایک بات، چونکہ اہل علم یہاں موجود ہیں، طبقہ زیادہ تعلیم یافتہ حضرات کا ہے، بعض حضرات کی زبان سے یہ بات جاری ہوتی ہے، میں اس کے اوپر بھی یہ بات عرض کرتا ہوں، خاص طور سے ڈاکٹر صاحب کی توجہ چاہوں گا کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ صاحب قرآن کریم بے سمجھے پڑھنے سے کیا فائدہ۔ اصل تو یہ ہے کہ قرآن کریم ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ اس کو سمجھ کر کے پڑھا جائے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر قرآن کریم کو بے سمجھے پڑھا جائے تو اس صورت میں اس کا نفع نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر فرمایا ہے وہ قرات کا ذکر فرمایا، فہم کا، سمجھنے کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ سمجھ کر کے پڑھنا ضروری ہے، بلکہ اگر محض تلاوت ہوگی قرآن کریم کی، صرف تلاوت ہوگی اور اس تلاوت کو سمجھ نہیں رہا وہ بچہ یا وہ بچی، اس کی کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اور وہ صرف تلاوت کرنا، تب یہ حکم ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ اس کو ایک نیکی اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر، اس طریقے سے صرف الف لام میم پڑھنے سے 30 نیکیاں بچی نے حاصل کی ہیں۔ تو اگر بے سمجھے پڑھا جائے تب اللہ رب العزت کی جانب سے یہ انعام ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے والی بچی کو، بچے کو، بڑے کو نیکیوں سے نوازتے ہیں۔ اور میں اپنی بچیوں سے یہ درخواست کروں گا کہ قرآن کریم ناظرہ مکمل کیا ہے، قرآن کریم مکمل اپنی طرف توجہ چاہتا ہے،
اگر قرآن کریم کی طرف سے توجہ ہٹ جائے، محض ناظرہ قرآن کریم پورا کرنا کافی نہیں ہے پیاری بچیوں، اس کو برابر باقاعدہ تلاوت میں اپنے معمول میں لانا ضروری ہے، اور جتنا ہماری بچیاں تلاوت کا معمول بنائیں گی اتنا ہی ان کی زبان کے اوپر وہ قرآن کریم آسان ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رہے، جو حضرات بڑی عمر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی یاد رہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی چھوٹی عمر میں ہی قرآن کریم پڑھے، وہ بڑی عمر میں بھی قرآن کریم پڑھ بھی سکتا ہے، ناظرہ بھی، حتیٰ کہ حفظ بھی کر سکتا ہے۔ آپ کو حیرانی ہوگی، میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، جے پور کا واقعہ ہے۔ جے پور میں ایک صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی، بالکل عالمانہ وضاقت، عالمانہ لباس ہے ان کا، ان سے ملاقات ہوئی تو معلوم ہوا کہ وہ ایس ڈی ایم ہیں اور آن ڈیوٹی ہیں، اس وقت وہ ذمہ داری اپنی نبھا رہے ہیں، اس وقت موجودہ ایس ڈی ایم ہیں، اور ایس ڈی ایم بننے کے بعد انہوں نے قرآن کریم حفظ شروع کیا، اور قرآن کریم حفظ شروع کرنے کے بعد حافظ قرآن بنے، اور یہ 5 سال پہلی بات ہے۔ حافظ قرآن بننے کے بعد ایس ڈی ایم ہے موجودہ، اب آپ دیکھیں کہ کتنی ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ ایس ڈی ایم بننے کے بعد قرآن کریم حفظ مکمل کیا، اور اس کے بعد 5 سال سے مسلسل قرآن کریم سناتے ہیں تراویح میں، محض قرآن کریم حفظ نہیں کیا بلکہ 5 سال سے مکمل قرآن کریم تراویح میں ہر سال سناتے ہیں، اور بالکل عالمانہ وضاقت، عالمانہ لباس ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ صاحب یہ ایس ڈی ایم صاحب ہیں۔ تو زیادہ حیرانی اس بات پر ہے کہ ایس ڈی ایم بننے کے بعد انہوں نے قرآن کریم حفظ مکمل کیا، اور اس کے بعد مسلسل ہر سال وہ قرآن کریم تراویح میں سناتے ہیں، صرف حفظ کافی نہیں بلکہ اس کو سناتے بھی ہیں۔ تو اصل خوبی کی بات یہ ہے کہ جس عمر کے جس پڑاؤ میں آدمی ہے، قرآن کریم سے اپنے رشتے کو مضبوط رکھے، مستحکم رکھے۔ اور میں اپنی ان بچوں کو پھر یہ عرض کروں گا کہ خود پڑھیں گی تو ان کی جو والدہ ہیں، ان کے والد ہیں، ان کے جو اساتذہ اور اسکول کے جو ذمہ دار ہیں جنہوں نے محنتیں کی ہیں، چاہے یہ نیت بھی نہ کریں تب بھی ان کا ثواب حاصل ہوگا، اور ثواب حاصل ہونے کے بے شمار واقعات تاریخ کے اوقات میں منقول ہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، چونکہ تقریباً 12 منٹ ہو گئے، 3 منٹ صرف باقی ہیں۔ ایک عورت تھی، اس کا انتقال ہو گیا، اس نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا۔ انتقال کے بعد وہ اپنے کسی عزیز کے خواب میں آئیں اور کہنے لگی کہ میرا بیٹا روزانہ قبرستان میں میری قبر پر آتا ہے، اس سے تم یہ کہنا کہ جب وہ میری قبر پر آئے تو پڑھتا ہوا قبرستان میں داخل نہ ہو بلکہ کچھ دیر آ کر کے میری قبر پر ٹھہرے اور اس کے بعد پڑھنا شروع کرے، اس لیے کہ جب وہ قرآن پڑھتا ہوا داخل ہوتا ہے قبرستان میں تو میرے بچے کے چہرے پر اس قدر نور بھر جاتا ہے کہ سورج کی طرح اس کا چہرہ چمکتا دمکتا ہوتا، میں اپنے بیٹے کے چہرے کو نہیں دیکھ پاتی، تو میری خواہش ہے کہ میں اپنے لخت جگر کو دل بھر کر کے دیکھ لوں، اور اس کے بعد وہ پڑھے۔ چنانچہ اس رشتہ دار نے اس بچے کو بتایا، اب اس نے جب قبرستان میں وہ داخل ہوا تو بغیر پڑھے داخل ہوا، کچھ دیر ٹھہرا اور اس کے بعد اس نے قرآن کریم کی تلاوت شروع کی، تو وہ عورت پھر اپنے اسی عزیز رشتہ دار کے خواب میں کہنے لگی کہ آج میں نے اپنے بچے کو ایک زمانے کے بعد دیکھا ہے، میں نے دل بھر کر کے دیکھا، اور اس کے بعد اس نے تلاوت شروع کی، اور وہ جو نور داخل ہوتے اس کے چہرے پر آتا تھا تو وہ اب بعد میں شروع ہوا۔ تو میری پیاری بچیوں، جب تم تلاوت کرو گی تمہارے چہرے بھی نور سے بھریں گے، اور اس کو محسوس کر سکتے ہیں فرشتے اور ملائکہ اور وہ اصحاب ایمان کہ جن کے قلوب نور ایمان سے روشن اور منور ہوں، اور تمہیں بھی اس کا ثواب ملے گا، تمہارے اساتذہ کو، تمہارے والدین کو، اور ان تمام لوگوں کو جنہوں نے اس میں کوششیں اور محنتیں کی ہیں۔ اخیر میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس اسکول کو دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے مضبوط اور مستحکم فرمائے، اور ہماری اس حاضری کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں شرف قبول بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ سے گزارش ہے کرپیا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کو دبانا نہ بھولیں، اور لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔